پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب ہماری بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے، معاملہ ایسا ہے اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ تعلیمی نظام کو کیسے چلایا جائے، یقیناً وفاقی حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز شامل رہی اور اقتدار میں آنے سے پہلے اس چیز کے اوپر کافی زور دیا گیا کہ جو تعلیمی نظام ملک میں رائج ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جیسی صورتحال رہی ہے اس میں کوئی پالیسی میکنگ کرنا اس وقت بہت زیادہ مشکل ہو گیا، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور کرونا کی وجہ سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بڑی جلدی اس کے اوپر قابو پایا اور ایک فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی نظام کو کیسے جاری رکھا جائے گا، سلسلے کو کیسے جاری رکھا جائے گا۔ اب ہمارے یہاں کیونکہ پہلے سے ہی نظام وہ سیدھا تھا اور بہت ساری جگہ پر تو موجود ہی نہیں ہے وہ سسٹم جس کے ذریعے ہم تعلیم لوگوں تک پہنچا سکیں، تو اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں موضوع پہ، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جاتا ہے اور اس سے ملتے جلتے اور دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر آج بات کی جائے گی۔ پروگرام کے اس دوسرے حصے میں مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے معزز مہمان ہیں میجر ریٹائرڈ انور کوشی صاحب، تجزیہ کار ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ مرزا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق بھی تعلیم کے شعبے سے ہی ہے اور اس سے پہلے ہمارے متعدد پروگرامز میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی مناسبت پہ موقع کے حوالے سے بات ہوئی ہے معاملے پر، خاص طور پہ تعلیم کے۔ شجاع حیدر صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ شجاع بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مرزا صاحب، کچھ دیر پہلے موضوع گفتگو تھا تعلیم کے حوالے سے، وہ بجٹ آتے جاتے رہتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں تعلیم کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کرونا کی وجہ سے صورتحال کافی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے، تو ترقی یافتہ ممالک کے لیے تو شاید اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کوئی پالیسی وضع کر سکتے۔ جیسے دیگر معاملات میں اور کوئی پالیسی ابھی تک وضع نہیں ہو سکی ہے، تعلیم اس میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، یا جو ہمارے ڈیلی روٹین کے جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان میں پرائرٹی جو ہونی چاہیے، جی جن شعبوں کو، جن چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کو بس پش ڈال دیا جاتا ہے اور ان چیزوں کو جن کی پرائرٹی کم ہو ان کو ابھار دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اب ہمارا سب سے پہلے کہ روٹی کے اوپر بات ہو جاتی ہے، فوڈ کے اوپر، جی کہ کاروبار بند ہو گئے ہیں اور کام نہیں چل رہا تو ہم کدھر سے کھائیں گے، مر جائیں گے، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کووڈ کی بات ہو رہی ہے۔ مگر بیسک جو ایک ملک کی ترقی کے لیے وہ جو ضرورت ہے وہ ہے کہ تعلیم۔ ایسا ہی تعلیم جب تک تعلیم کا جس طرح کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ فقدان ہے، اس طرح سے باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پہ تقریباً وہ بہت صحیح نظام ان کا چل رہا ہے۔ ایسا ہی تو ہم نے پچھلے ہمیں 74 ایئرز ہو گئے، 74 سال میں ہم نے اپنی تعلیم کا نظام ہی سیٹ نہ کر سکا۔ ابھی تک ہمیں ہاش پاش چل رہے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ایسا ہی کہیں آکسفورڈ پڑھایا جاتا ہے کیمبرج، کسی جگہ پہ وہ ہمارا وہ او لیول اے لیول کیمبرج چل رہا ہے، کسی جگہ پہ ہمارا وہ میٹرک سسٹم چل رہا ہے، کسی جگہ پہ ہم 1 دونی 2 دونی 4 پڑھا رہے ہیں، کہیں پہ ہم 2 1 2 2 2 4 پڑھا رہے ہیں۔ جی اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر انگلش زبان رائج کرنی ہے یا اردو میں پڑھانا ہے، کہ کہاں تک اردو میں پڑھانا اور پھر انگلش میں کیوں جانا ہے۔ ٹھیک ہے ابھی تک کوئی تعلیمی پالیسی وضع نہیں ہو سکی جس سلسلے میں ہماری آنکھیں لگی ہوئی تھیں۔ موجودہ گورنمنٹ جو وفاقی گورنمنٹ ہے اس کی طرف آنکھیں لگی ہوئی تھی کافی سالوں سے ٹھیک ہے کہ شاید یہ لوگ آئیں گے تو ہماری تعلیم کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، سننے میں تو آ رہا ہے مگر اپیرنٹلی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے جو وزیر تعلیم ہے شفقت محمود صاحب وہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ایک ہی نظام تعلیم ہوگا پورے پاکستان میں سب کے لیے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو چینجز لانی ہیں، جو چیزیں ابھی ایبسلیٹ کرنی ہے، بہت ساری چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں، اور کون سی چیزیں ہمیں ڈالنی ہیں، کیا ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، کیا ہمیں سائنس کی کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے۔ ابھی بھی ہم وہ چاند پہ جانے والا اگر وہ راکٹ پڑھنا ہے، یہ ابھی ہم نے G5 G6 پہ اوپر
کچھ پڑھنا ہے. تو یہ چیزیں ابھی تک ہمارے نظام تعلیم میں آ نہیں رہی، آنی چاہیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے سال کا بچہ اس کو کتنی تعلیم دینی چاہیے، کون کون سی چیزیں چاہیے. ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا 5ویں کلاس کا پیپر تھا، وہ اس میں جو کوشچنز تھے وہ کم از کم جو تھا میٹرک کے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا میٹرک کے وہ سوالات آ رہے. میں بھی کچھ بچے اس میں سے کر لیں، کوئی نہ کر لیں. وہ ایسا اسکول ہے، ابھی 2 قسم کے اسکولوں کے بچوں کو، 3 قسم کے اسکولوں کے بچوں کے ساتھ ساتھ کھڑا کر لیں. ایک تو بول بھی نہیں پائے گا، ایک فر وہ بولنا شروع کر دے گا، ایک ہوگا اس سے بھی آگے چلا جائے گا. تو یہ جو وہ ایک دوسرے کے اندر وہ ایک طریقے کے سارے بچوں کو پڑھایا جائے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ خود نہیں پڑھے ہوئے، بہت سارے پیرنٹس ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک ایج مل جاتا ہے بچوں کو کہ وہ زیادہ جب ان کے پیرنٹس پڑھے ہوتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں. مگر آہستہ آہستہ یہ چیزیں تو ختم ہوتی ہیں. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ تعلیمی نظام کو ابھی بھی، جب بھی آپ دیکھیں کووڈ کے دوران میں جتنے بھی بزنس مین تھے، جتنے بھی لیبرز تھے، جتنے بھی اور کام کرنے والے تھے جن کو پرابلم ہو رہی تھی، ٹرانسپورٹرز کو پرابلم ہو رہی تھی، وہ احتجاج بھی کرتے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی احتجاج کرتے تھے، وہ باہر بھی آ کے لکھتے تھے. ان کے لیے بھی اچھے الفاظ بولے جاتے، بیچارے مر گئے. کسی نے یہ نہیں کہا، بچوں نے کئی اساتذہ باہر نہیں نکلے، اساتذہ نے احتجاج نہیں کیا، سوشل میڈیا پہ بھی احتجاج نہیں کیا کہ جی ہمارے اسکولوں کو کھولا جائے. ابھی کل پرسوں دیکھیں ساری باتیں ہوئیں، سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں گے. تعلیم کے بارے میں پتہ نہیں آخر میں جا کے بتایا کہ پتہ نہیں 5ویں کے اسکول 15 سے کھلیں گے. آش پاش پالیسی بن رہی ہے. باقی سب ٹھیک ہے مگر تعلیم کو انہوں نے بہت پیچھے رکھا ہوا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تعلیم شاید ترجیحات کے اندر شامل نہیں ہے. اور کیا ایک سوال جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہو رہا تھا، ایک دیکھنے والے ہمارے انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ جو بجٹ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، ویسے جو آپ فنڈز کی ایلوکیشن کرتے ہیں کہ فلانا پروجیکٹ کے لیے اتنا پیسہ آپ نے مختص کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا جاتا ہے کیا واقعتاً استعمال ہوتا ہے؟ اور اگر استعمال ہو تو شاید ہمارا تعلیمی جو نظام ہے اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے. کیا آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے؟ شجاع بھائی میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے، یہ جو اس میں خامیاں ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیے یاسر، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سو کال ڈیموکریسی جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ الیکشن کر کے، فرق نہیں پتا لوگوں کو زیادہ سلیکشن اور الیکشن، وہ الیکشن کر کے آپ نے کچھ لوگوں کو نہیں. جیسے جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم حکمرانی سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. ایسا ہی تھوڑا سا میں آپ کو تاریخ کی بات بتاؤں کہ انگریز نے جب ہمیں کنٹرول کیا تو اچھا تھوڑی سی ہو سکتا ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ہم ایک قوم تھے، ٹھیک ہے، کہ جناب انڈیا جو تھا وہ ایک اصل میں اکثر انڈینز بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک بھارت تھا، اس کے ٹکڑے کر دیے اور پاکستان بن گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا تاریخ میں اگر آپ تاریخ کی اگر آپ نظر ڈالیں تاریخ پہ تو انڈیا کبھی ایک ملک تھا ہی نہیں. وہ راجواڑے تھے، ریاستیں تھیں، ان پہ بادشاہ، ان پہ مہاراجہ راجہ حکومت کرتے تھے اور ان میں آپس میں کلیشز رہتے تھے، لڑائی رہتی تھی. جو راجہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ زیادہ ایریا گھیر لیا کرتا تھا. تو یہ انگریزوں کی ہم پر مہربانی ہے کہ انگریز نے سب کو مار مار کے سب کو ایک سیدھا کر کے سب کو ایک کنٹری بنا دیا اور ہم ایک قوم بن گئے. اب انگریز کے پاس لوگ زیادہ نہیں تھے، وہ اپنے بہت زیادہ انگریز اپنی آبادی یہاں لے کے نہیں آئے. انہوں نے دماغ سے گیم کھیلا، انہوں نے یہیں کے لوگوں کو اپنا ہرکارہ بنایا اور ہمارے لوگوں نے، ہم لوکل لوگوں نے، کیونکہ ہم ایک قوم نہیں تھے، ہم لوکل لوگوں نے ان کو جو ہے اپنی سروسز پرووائڈ کی. اور اس کے بدلے میں انگریز نے مزاج یہ بنا دیا کہ تم لوکل لوگ جو ہو، تم لوکل لوگوں پہ یعنی عوام پہ، عام پبلک پر ایک لوکل آدمی بٹھا دیا. اس کو انہوں نے خطاب دے دیا خان کا اور بہادر کا اور فلانے. اب آپ اس میں کچھ بھی لے لیں، ٹوانا فیملی اور فلانی فیملی. تو انگریز نے ان لوگوں کو جو ہے اپر کلاس بنا دیا، باقی عوام جو ہے وہ تیسرے درجے کے شہری ہو گئے. اب ان لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا جسے ہم کالے انگریز کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو آپ ہیں تو لوکل ہی آدمی، لیکن کیونکہ آپ کو انگریز کی سپورٹ ہے، حکومت کی سپورٹ ہے، تو آپ عوام کو اپنے غلام سمجھنے لگے. اچھا پھر یہ ہوا کہ جناب جنگ آزادی ہم نے آزادی لے لی. جنگ آزادی تو ہم ہار گئے تھے 1857 میں.
अंग्रेज जब छोड़ के चला गया तो सबसे पहले इंडिया में, पाकिस्तान और इंडिया बन गया, इंडिया में सबसे पहले ये हुआ कि तमाम नवाबीन से रियासतें वगैरह लेके सबको बराबर कर दिया गया। अच्छा, वो उसकी भी वजह ये थी कि नवाब सारे ज़्यादातर मुसलमान थे, तो वो हिंदुओं ने मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए नवाबों से सारी रियासतें ले ली और डेमोक्रेसी वहाँ पे राइज हो गई। हमारे यहाँ क्या हुआ कि जिन्ना साहब को एक तरफ करने के बाद लोगों ने, वही लोग जो काले अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के नुमाइंदे थे, वो दोबारा अवाम पे जो है वो मुसल्लत हो गए और उन्होंने वही सिस्टम चलाया जो कि उनका मिजाज था कि ये सब और रियाया जो है ये हमारी ग़ुलाम है और हम बस जो एलीट लोग हैं हमें जो है वो सारी राइट्स हैं। आप छोटे छोटे ममालिक देख लें, श्रीलंका देख लें, कोई अमीर मुल्क नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनका तालीमी निज़ाम देखें, उनका एजुकेशन रेट देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, 90+% उनकी एजुकेशन रेशो है। नेपाल देख लें, छोटा सा मुल्क है, म्यांमार देख लें, जिसको बर्मा कहते थे पुराने ज़माने में, आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इन सब ममालिक ने तालीम के शोबे में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे यहाँ वही अंग्रेज़ जो सिस्टम छोड़ के गया था, वही हमारे हुक्मरानों का मिजाज है। पिछले 70-75 सालों में हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, हमारे ऊपर चंद काले अंग्रेज मुसल्लत हैं और वही सारा कुछ सिस्टम चला रहे हैं और हम आवाम जो है वो देख रहे हैं कि जनाब क्या होगा। ठीक है, अब जैसा कि मेरे साहब ने कहा कि अब सिस्टम थोड़ा सा हम उम्मीद कर रहे थे, और बल्कि कर रहे थे नहीं कहना चाहिए, कर रहे हैं कहना चाहिए, कि अब एक हुकूमत ऐसी आई है जिसने हमें उम्मीद दिलाई कि नहीं जी हम एलीट क्लास नहीं है, हम आवाम में से हैं, तो अवाम में से हैं और हम अवाम का ख्याल रखेंगे। तो ये हुकूमत आई है, इससे हमें उम्मीदें भी बहुत हैं और उम्मीदें बहुत थीं, और उसके बाद ठीक है इनके प्रॉब्लम्स हैं कि इनके आते ही कोरोना आ गया। मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी पहली प्रायोरिटी जो है, जैसा कि उन्होंने नाम ही अपनी पार्टी का रखा था तहरीक इंसाफ, तो पाकिस्तान में सबसे अहम चीज़ जो है जिसमें रेवोल्यूशन की ज़रूरत है वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, और उसके बाद तालीम। ये दो नारे जो है इमरान खान साहब मार के आए थे और लोगों ने इनको वेलकम किया था। तो अब देखते हैं अब क्या होता है कि अब वाकई क्या आवाम की हुक्मरानी आने वाली है या वही काले अंग्रेज हम पे मुसल्लत रहेंगे, ये आपको लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि अभी कुछ देर पहले भी इस मौजूद पर गुफ्तगू हो रही थी कि जब पॉलिसी साजी का वक्त आता है तो आपको ऐसे लोगों को शामिल करना होता है जो इन मामलात को समझते हैं। वो प्राइवेट स्कूल वाले, उनका रोना ये है कि जनाब ये स्टेक होल्डर्स के बगैर या मुशावरत के बगैर अगर कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो शायद सबके लिए काबिल कबूल ना हो, और बज़ाहिर लगता भी ऐसा ही है कि उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी देखिए बड़ी बदकिस्मती है आपके मुल्क में कि पूरी दुनिया में जो तालीम की ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत के ऊपर होती है। यहाँ आपने सारा का सारा काम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया। अब वो मनमानियाँ जो कुछ हो रही हैं अब उसको ना रोक सकते हैं ना उसके ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब चलें अगर ये ज़िम्मेदारी हम नहीं अदा करेंगे तो फिर बताइए इसके ऊपर कौन अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगा। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अगर आप उनको नहीं सपोर्ट करेंगे, अगर उनको उनकी बेहतरी के लिए इक़दामात नहीं करेंगे तो फिर सिलसिला यही होता रहे। रेगुलेट करने का कोई तरीका बनाइए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए कि एक आम आदमी का इस्तेसाल भी ना हो। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एक आम शहरी है पाकिस्तान का, वो अपने बच्चे को बुनियादी तालीम नहीं दिलवा सकता। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चे उस तालीम से महरूम है। ज़ाहिर है उनके भी अपने मामलात हैं, उनके भी अपने ख़दशात हैं, उनके भी अपने अखराजात हैं। अगर वो उसको नहीं हल करेंगे तो वो भी ज़ाहिर है कि नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो मामला फिर आगे कैसे बढ़ेगा अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा? जैसे शुजा भाई के साथ थोड़ा सा एक माजरत, एक छोटी सी बात पे इख्तिलाफ है कि जैसे जुडिशरी की आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो सबसे पहले तालीमी मसला है, जिसको अगर तरजीही बुनियादों पर नहीं हल किया गया, बड़ी माजरत के साथ मेरे मुँह से शायद कोई ऐसी बात ना निकल जाए, फिर क्योंकि स्कूलों से निकल के ही ये जजेस और दीगर जगहों पर जाते हैं, तो फिर सूरत हाल ऐसी ही रहेगी जो आपके सामने है। मैं चाहूँगा इस पर कुछ करिए जी। आर्टिकल अपने आइन का, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक एजुकेशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फ्राम एज 5 years to 16 years। तो इस जुमले को जब हम इसका सही तरह तर्जुमा करते हैं कि हम कहते हैं ना कि बच्चे को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी माँ बाप की है या माशरे की है या टीचर्स की है, कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी, और हमारे हेड ऑफ़ स्टेट जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो उस आइन की रूह से, जैसे कोई साहब कहते होते थे आइन के तनाज़र में, आइन के 73 के आइन के 1973 के आइन के तनाज़र में सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान के अंदर
ان بچوں کی تعلیم کے جو کہ اسکول جا رہے ہیں تقریباً 6 کروڑ کے قریب، 5 سے 6 کروڑ کے قریب، اور ان بچوں کے بھی وہ ذمہ دار ہیں صدر پاکستان 2 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جا رہے اور کام وغیرہ کر رہے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ان سب کی ذمہ داری ان کی ہے. تو ان کو چاہیے، صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ وزیر تعلیم اور اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں ایجوکیشن کے، ان کے ساتھ مشاورت کریں اور اس کے اوپر ڈائریکٹ کام کریں. گورنمنٹ اپنا کام کرتی رہے، گورنمنٹ جو بھی ہے اسٹیٹ اپنا کام کرے کہ اسٹیٹ ڈائریکٹ جتنے بھی وزیر تعلیم ہیں صوبوں کے ان کو بھی ساتھ ملائے. اور یہ ہمارے جو پی ایم اور سی ایمز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو وزیر تعلیم یا سیکٹری تعلیم یا اس کے بعد تعلیم کے جتنے بھی ڈویژن، جتنے بھی ادارے، ان کے اندر ایسے افراد ہونے چاہیے جو ٹیکنوکریٹس ہوں، جن کو تعلیم کے بارے میں پتہ ہو، اپنی پاکستان کی تعلیم کے بارے میں بھی پتہ ہو اور دنیا میں جو تعلیم اور ترقی یافتہ ملکوں میں جو اس وقت ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کا بھی پتہ ہو، اور وہ ان کو آن بورڈ لیا جائے. اس کے ساتھ ہی جتنے بھی آپ کی ایسوسیشنز ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو صدر پاکستان اپنے سامنے بٹھا لیں، ان کو سب کو آن بورڈ لیا جائے. فرمائیے کہ اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ مجھے ابھی یاد آیا آپ کی بات سے کہ وہ آپ نے کہا نا کہ ایسے اہل لوگوں کو، قابل لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے تھا پالیسی میکنگ میں. خیبر پختونخوا کے اندر وہ خبر آئی وزیر تعلیم جو لگایا گیا وہ 10ویں سے آگے نہیں گیا تھا. تو یہ اب صورت یہاں پہ یہ پولیٹیکل مجبوریاں ہیں، ہیں کہ نقصان عوام کا ہے، نقصان عوام کا، پولیٹیکل مجبوریاں ہیں. جس وقت آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے ووٹ ہیں، میرے پاس 10,000 ووٹ ہیں، میرے پاس 12,000 ووٹ ہیں، میں آؤں گا. تو جب اس کے ووٹ اس کے ہیں تو وہ آئے گا. تو پھر جی مجھے آپ نے ایک وزارت دینی ہے تو آپ ان کو اٹھا کے کوئی ایسی اگر دینی ہے، مجبوری ہے ابھی اس وقت، ان کو ایسی وزارتیں دینا. مگر اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی وزارت ایسی نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. کوئی بھی آپ ایون آپ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی ان کو باغبانی دے دیں، اب سب سے پہلے اب انوائرمنٹ تو سب سے پہلے آگے تعلیم کے ساتھ مل گئی ہے. اب انوائرمنٹ اور آپ زندہ ہیں تو تعلیم حاصل کریں گے نا. تو آپ کی انوائرمنٹ سے بھی، تعلیم سے بھی پہلے انوائرمنٹ ابھی آ گئی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ آپ کم از کم ٹھیک ہے یار، ہو ہی گئے ہیں، آپ سلیکٹ ہو گئے، الیکٹ ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں، اب ان کو بٹھا دیں، آتے رہیں، جاتے رہیں. مگر کام کرنے والے، سارے کام کرنے والے نہیں ہوتے 372، مگر جو کام کرنے والے ہیں ان کو سامنے لایا جائے، ان کو 24 گھنٹے، کیونکہ یہ ابھی عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے نوکر ہیں. ایسا ہی ہے، ابھی یہ عوام کے نوکر ہے. اب ان کو نہ تنخواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ پروٹوکول کی ضرورت ہے. ان کا کام ہے کہ 24 گھنٹے 365 ڈیز انہوں نے کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے ان کو جڑ کے بیٹھنا چاہیے. اور دوبارہ میں اگر میری آواز صدر پاکستان تک پہنچتی ہے تو اس کو ڈائریکٹ اپنے نیچے لیں. اسٹیٹ کا کام ہے اور اس کے اپنے نیچے لیں اور اس کے اوپر کام کریں. اور اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھایا جائے، ان سے پوچھا جائے، مشاورت کی جائے. یہ بلا لیتے ہیں 4 وزیر تعلیموں کو پروونس کے، اور شفقت محمود صاحب بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی اسکول کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں. اسد عمر صاحب بیٹھ کے وہاں پہ، یا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کہتے ہیں اسکول کھولے جائیں کہ نہ کھولے جائیں. آپ اسٹیک ہولڈر جو ہیں ایجوکیشنسٹ، ان کو ساتھ بٹھایا جائے، ان سے پوچھا جائے ہم اسکول کھولیں گے تو کیسے کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے. NCOC میں بھی ان کو ساتھ ہونا چاہیے. تو بہت ضروری ہے کہ تعلیم کے اوپر ہم بہت ہی، ہماری سوچ ہی نہیں ہے. ہم سب سے پہلے کہتے ہیں جی غریب کا کیا بنے گا، غریب تعلیم حاصل کرے گا تو آگے کوئی چیز ہوگا، وہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو آگے کوئی آئے گا. تو بالکل ہم تعلیم کے بارے میں نہیں سوچ رہی، نہ ہم عوام سوچ رہی ہے، نہ ہماری گورنمنٹ سوچ رہی ہے. نہیں، دونوں کی شاید ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. عوام کے پاس تو شاید کوئی چارہ اور ہے نہیں، کیونکہ اس وقت تو ایک تو انسانیت کی بقا کا مسئلہ آ گیا ہے. دوسرا جو غریب ممالک ہوتے ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر بڑا ہے اور ایک بریڈ ونر ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. ویسے ہی بڑے نامسائب حالات اس ملک میں ہیں روزگار کے حوالے سے. تو اب تعلیمی سلسلے کو آگے جاری رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ممکن کیسے ہو؟ اچھا شجاع بھائی، گفتگو اس کے اوپر جاری رہے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہے. واپس آتے ہیں تو اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے, تعلیمی نظام کے حوالے سے, اور ایک بنیادی سوال ہمیشہ ہر پاکستانی پوچھتا ہے, کیا کوئی بھی حکومت ہے اس کی ترجیحات میں یہ چیز شامل رہی ہے کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے یا یہ جو بوسیدہ تعلیمی نظام ہے اس کو تبدیل کیا جائے؟ اس حوالے سے ہی ہماری گفتگو ہو رہی تھی. شجاع حیدر صاحب اور میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب تشریف فرمائے, ان سے اس معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی. شجاع بھائی, سوال ایک آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ یہ ایلوکیشنز ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی اس کا حل نکل سکے گا, کیونکہ سب کی طرف سے ان کو جو ہے بڑی سخت نا امیدی ہوئی ہے, اور اس حکومت سے بھی بڑی امیدیں وابستہ تھیں, خاص طور پہ اس حوالے سے کہ کوئی تعلیمی شعبے کے اندر کوئی اصطلاحات لے کر آئی جائیں گی, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی اور مزید بات کی جائے. جی, جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو نعرہ لے کے آئے تھے, جو ہمیں بڑا سہانا لگا تھا, اور ہمیں خواب دکھایا گیا تھا کہ پورے ملک میں ایک نظام تعلیم ہوگا. صحیح. یہ بڑا ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ اس وقت ہم طبقات میں بٹے ہوئے ہیں. جی, انگریزی تعلیمی نظام الگ چل رہا ہے, مدرسوں کا نظام الگ چل رہا ہے, پرائیویٹ اسکول الگ چل رہا ہے. تو ہم تین طرح کے ہم ایک مخلوق, بلکہ چار طرح کی, جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں, پیلے اسکولوں میں سے ہم کہتے ہیں, وہاں سے پڑھے ہیں. اچھا, پیلے اسکول جو تھے ہمارے زمانے میں, آج 70s میں لے لیں تو بڑے قابل ٹیچرز تھے, بڑے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ وہاں سے نکلا کرتے تھے. لیکن اب وہاں پر بھی حال یہ ہو گیا ہے کہ بھرتی کے ٹیچرز کے نام پہ لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں, ان کو سیلریز دی جاتی ہیں. تو اب ہمارے ہاں چار طرح کی جو ہے وہ جنریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. جو انگلش میڈیم کا جو بچہ پڑھ کے جب وہ ایڈلٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سب تو جاہل سے لوگ ہیں, ان کو تو کچھ آتے ہی نہیں. اچھا, مدرسے جو پڑھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب تو کافر ہیں, ٹھیک ہے, ویسے ان کو کافر کہہ دیتا ہے. اچھا, وہ جو بیچارہ پیلے اسکول کا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار واقعی میں تو کہیں کیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو ایک ایلیٹ کلاس بن رہی ہے اور ایک غریب کلاس بن رہی ہے اور ایک مذہبی کلاس بن رہی ہے, اس میں کلیش چل رہا ہے. عمران خان صاحب نے بڑا اچھا پروپوزل دیا تھا. اور پھر جب تعلیم کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں جتنے بھی ممالک نے ترقی کی ہے, جرمنی نے اپنی زبان جرمن کو جو ہے وہ ڈیولپ کر کے ترقی کی. جاپان نے جاپانی زبان میں تمام ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے ان کی جاپانی زبان میں, کوئی ان کو انگریزی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم مجبور ہیں انگریزی کا سہارا لینے کی. ابھی ہمارے یہاں سنا تھا پرائم منسٹر صاحب نے ایک آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیا ہے کہ ہمارا تمام جو سرکاری جو ہوگا ہمارا کاغذات کی کارروائی وہ سب اردو میں ہوگی. اور مزے کی بات یہ کہ وہ آرڈیننس بھی انگریزی میں پاس کیا. ٹھیک, تو اگر یہ ہو جائے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کالے انگریز ہم پہ 70 سال سے مسلط ہیں, انہوں نے ایک لینگویج بنائی ہوئی ہے کہ یہ تو تمہیں آتی نہیں نا. عام عوام کو بیچارے کو اردو نہیں پڑھنی آتی تو وہ انگریزی کیا پڑھیں گے. تو وہ کہتے ہیں بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو ہم بتا رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے. تو وہ اس طریقے سے ہم پہ رول کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایک تو ایجوکیشن کا ایک یکساں نظام تعلیم ہو, پھر ہماری اپنی زبان میں تعلیم ہو, تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے کہ ہاں اس خط میں کیا لکھا ہوا کیا ہے. اس حکم نامے میں یہ جو سرکار سے ہمارے پاس ایک خط آیا ہے, ہم اس کو آنکھوں سے لگا کے چوم کے رکھ نہ دیں, بلکہ ہم اس کو پڑھ بھی سکیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے, امید ہی رکھی جا سکتی ہے. میرے صاحب یہ فرمائیے کہ یہ زبان کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جدید علوم کا جو حصول ہے وہ تبھی ممکن ہو سکے گا نا کہ زبانوں سے واقفیت جب ہوگی, انگریزی زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو. اب وہ شاید ترجیحات میں نہیں ہے, لیکن اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے. کوئی ریسرچ پیپر ہے, کوئی بھی چیز اگر آپ کو دیکھنی ہے وہ گوگل کے ذریعے آپ کو جو وہ ملے گی. لیکن کم از کم یہ کہ انگریزی زبان یا اس زبان اگر آپ سمجھتے ہیں ایک سے زائد زبانیں, تو آپ کے لیے کام زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے اوپر اب کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو ابھی تک 70 سال گزر جانے کے بعد وہی مسائل جو بنیادی ہیں کہ اسکول میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, اسکول میں ٹوائلٹ نہیں ہے, انہی بنیادی چیزوں کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. یہ ایڈوانسمنٹ کی طرف کب آئیں گے اور مزید کتنے سال اور اس کے لیے درکار ہیں, یہ ذرا فرمائیے گا. جہاں تک زبان کی بات ہے تو اب ترقی یافتہ ملکوں میں پہلے 2-3 نام لیتا ہوں, پھر 4-5 نام لیتا ہوں. ایسا ہی ہے, امریکہ ہے, ایسا ہی, انگلینڈ ہے, کینیڈا ہے, انگلش بولتے ہیں. اب بالکل ان کے پائے کے ترقی یافتہ ملک آپ کا ہے یہ جرمنی ہے, فرانس ہے, بالکل ٹھیک, اٹلی, جرمنی, رشیا, چائنا, جہاں کسی کو ایک لفظ انگلش کا نہیں آتا, کتنی ترقی کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کی
اس کے ساتھ ترقی کے ساتھ یا سائنس کے ساتھ یا علوم جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان ملکوں نے دوسری زبانوں میں جو بھی معاملات ہوئے، جو بھی تجربات ہوئے، جو بھی یعنی کہ سائنس کی یا میتھس کی یا جتنے بھی علوم تھے ان کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ترجمہ کر کے تو انہوں نے سب کو بتایا۔ ہمارے ملک کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ جی سب سے بڑا مسئلہ تو ہماری اپنی زبان کا ہے کہ ہماری جو زبان ہے ان کی اپنی نیٹو ہزاروں سال پرانی زبانیں ہیں۔ ہماری جو زبان ہے اردو، وہ تو ایک کریٹ ہوئی ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ لشکری زبان ہے۔ اس کے اندر فارسی کے، عربی کے، انگلش کے، فرینچ اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ، پشتو بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، سارے وہ الفاظ شامل ہیں۔ اس لیے ابھی ہم اس وقت جب اردو بولتے ہیں نا، ہم خود اب جب ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے کئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اور جو انگلش میں ہوتے ہیں ورڈز، اور ان کا ہمیں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے تو ہمیں آتا بھی نہیں ہے، ہم اس کو اسی روانی میں انگریزی والے وہ بول جاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ تو ہمارے جو بھی ہمارے تھنک ٹینکس ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی علوم ان کو اردو میں کر کے، تو اردو میں یہ چیز ہے۔ ہمارے ملک میں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو بندہ تھوڑی سی انگریزی بولتا ہے نا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اس دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا 2-2.5 منٹ کا تھا، اس میں امریکہ میں اسٹریٹ پہ وہ کویشچن کرتا ہے کہ فرانس کا ایک شہر ہے جاپان، وہ کس جگہ پہ ہے، اس قسم کے کویشچن کرتا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے وہ برازیل میں ہے، یعنی کہ ان کی جو ان کی جرنل نالج تھا ایسا تھا کہ وہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انگریز ہے، اس کو انگریزی بول رہا ہے تو اس کو سب پتہ ہو۔ ہمارے ملک میں بھی ابھی آپ کا ٹیلی ویژن کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر بولنے میں دو ورڈز انگریزی کے بول جائے تو دوسرا سم دیکھنے والا کہے گا یہ تو پڑھا لکھا۔ تو پڑھائی کو انگریزی کے سے علیحدہ کیا جائے، اس طرح سے علیحدہ کیا جائے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے، اسی طرح ایجوکیشن سے انگلش کو علیحدہ کیا جائے اور ایجوکیشن کو ایجوکیشن رہنا دیا جائے۔ بالکل اچھی بات ہے۔ جی شجاع بھائی، آپ کا تو کیونکہ تعلق بھی اسی سے ہے، آپ تو زبانوں کے اوپر، دنیا کی بہت ساری زبانوں پر آپ کو عبور حاصل ہے، یہ کیا بات درست ہے؟ اب سوال یہ پیدا تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ رائج تو کسی نہ کسی شکل میں کیا گیا لیکن وہ پوری طرح سے رائج نہیں ہو سکی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ خام خیالی ہے کہ اگر اپنی زبان میں اگر بات کریں گے یا تعلیم حاصل کریں گے تو شاید دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور شام ایک چیز اور اس میں کر لیجئے، میجر صاحب نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیے، آپ زبان سیکھیے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن تعلیم سے اس کو علیحدہ رکھیں گے تو شاید آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے۔ میں چاہوں گا اس پہ اپنی رائے دیجیے۔ جی میں میرے حساب سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کالے انگریزوں کا، کہ کالے انگریزوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب ہمیں انگریزی آتی ہے، ہم قابل ہیں، ہم تمہیں چلائیں گے، تم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم۔ تو اس چکر سے ہمیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے بڑے کاریگر لوگ ہیں یار۔ آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی جو کہیں گاؤں گوٹ میں رہتا ہے اس نے خود سے اپنی محنت سے سولر کار بنا لی ہے، ایسا ہی کسی نے کیا نام ہے سولر پینل بنا کے جناب وہ پن بجلی بنا رہا ہے، اور وہ کیا کیا چیزیں کا، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہم ان کو ہم کیوں پیچھے رکھ دیتے ہیں؟ اس کو تو انگریزی نہیں آتی یار، یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ زبان چاہے انگریزی ہو، جرمن ہو، جیپنیز ہو، کوئی بھی لینگویج آپ اس کو لینگویج کی طرح سیکھیں، فورن لینگویج ہے آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو سیکھیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ایک قومی مزاج پیدا کرنا ہے کہ ہم ایک پراؤڈ نیشن ہوں، ہمیں اپنی زبان پہ فخر ہو، اور ہماری لوکل زبانیں بڑی بڑی خوبصورت زبانیں ہیں۔ بلوچی زبان دیکھ لیں، سرائکی زبان دیکھ لیں، بڑی میٹھی زبانیں ہیں، یہ سندھی زبان ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ دیکھیں کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے اگر میں کے پی کے میں جاتا ہوں تو میں اس کی بات نہیں سمجھتا، وہ میری بات نہیں سمجھتا، اندرون سندھ چلا جاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنی لوکل زبانوں کو فروغ دینا ہے، اور اردو جو ہے ٹھیک ہے قومی زبان بنائیں اس کو، اور ہر چیز تعلیمی نظام سارا کچھ اردو میں ہو، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو لوکل لینگویجز ہیں ان کو، لوکل زبانیں جو ہیں، اب دیکھیے یہ بدنصیبی لوکل زبان کی جگہ میں لوکل لینگویجز کہتا ہوں، تو یہ ہماری جو مقامی زبانیں ہیں ہمیں ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کی اہمیت کو
جب تک میں اپنی زبان نہیں بولوں گا میں اپنے اوپر فخر نہیں کر سکوں ایسا گا. ہی جب میں انگریزی بول کے فخر محسوس کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی زبان یا میری اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. تو بالکل یہ آپ نے مائنڈ ٹھیک سیٹ ہی ہمارا چینج ہو جاتا ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی میر صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ تھوڑا سا اس سے پہلے بھی یہ موضوع گفتگو یہی رہا کہ یہ کرونا کی وجہ سے معاملات جو ہیں زیادہ پیچیدہ ہو گئے. تو یہ جو نقصانات ہوئے ہیں, سال بھر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, ابھی تک بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے, اور یہاں پر بھی سیاست جو ہے وہ آڑے آئی. وفاقی حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے, صوبائی حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے. صوبائی حکومت اس حوالے سے کیونکہ ان کی جیسے اور دیگر کاموں میں دلچسپی نہیں ہے, تعلیم میں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی, تو ممکن ہی نہیں تھا. پھر یہ جو پالیسی میں جو کلیش ہوا ہے, اس سے نقصان کس کا ہے یہ ذرا سمجھا دیجئے. کیونکہ ابھی جو لوگ یا بچے جو اسکولوں سے دور ہوئے ہیں, بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. ہم لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے, بہت دیر سے جا کے چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ تو ذرا بتائیے. یہ تعلیم کے ساتھ جتنا بھی کھلواڑ ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں, اس کی ساری ذمہ داری دونوں گورنمنٹس پہ جاتی ہے, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ پہ. جی کیونکہ باقی صوبوں نے تو اتنا کلیش نہیں ہوا. اس صوبہ سندھ کے اندر جو ہے نا ان دونوں گورنمنٹس کو جاتی ہے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ آف سندھ کو جاتی ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی بھی ایسی بات چیت کی تھی مگر آپ نے ان سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ فیصلے بہت اچھے تھے, نو ڈاؤٹ, ان کے جو اچھے فیصلے ہیں ان کو ہم غلط نہیں کہیں گے, مگر بہت سارے فیصلے ایسے تھے کہ جو کہ غلط تھے. تو غلط فیصلوں کی وجہ سے ابھی میں خود 2 اسکول چلا رہا ہوں, اس میں ابھی ان سے ٹیسٹ لے رہا ہوں, تھوڑے بچوں کو بلا کے پوری SOPs کا خیال رکھ کے. تقریباً ایک پورے کلاس روم میں 4 یا 5 بچے بیٹھ کے ٹیسٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بچے آ ہی نہیں رہے, بیچ میں بچے ہوم ورک لینے نہیں آ رہے, کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ جی آن لائن ہوم ورک ہوگا. تو جو ہم سلم ایریا میں اسکول چلا رہے ہیں کہ وہاں پہ تو گھر میں ٹوٹل وہ والا بٹن والا موبائل ہوگا. اگر کسی کے پاس اسمارٹ فون بھی ہے تو ابا کے پاس ہے, جو کہ آفس چلا گیا, آفس سے مراد کہ وہ اپنی فیکٹری کام کرنے میں چلا گیا, ساتھ لے کے شام کو آئے گا. اس لیے وہاں پہ فزیکل بچوں کو بلا کے ان کی کاپیوں پہ ہوم ورک 2-2 4-4 بچوں کو تاکہ SOPs کا پورا خیال رکھتے ہوئے دیا گیا. اب وہ بچے ٹیسٹ کے لیے نہیں آ رہے, پتہ نہیں چل رہا وہ بچے ادھر ہیں نہیں ہیں, کیا ہوش پوش بنا ہوا ہے سارا وہ. کیونکہ ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ ہم جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہ فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں, اور جو بڑے اسکول ہیں جو بھی 20-25 ہزار روپے فیس لیتے ہیں, تو وہاں تو پیرنٹس پہلے پہنچتے ہیں کہ ہمارے بچے کا کیا ہو, کیونکہ ان کی جیب سے پیسہ جاتا ہے نا. یہاں پہ فری میں وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ پیرنٹس بھی اتنا توجہ نہیں دے رہے اس چیز پہ کہ خیر ہے نا, ادھر نہیں تو ادھر چلے جائیں گے, اور وہ بچے بھی اتنی توجہ نہیں دے رہے. تو یہ نقصان سارے کا سارا جو ہو رہا ہے یہ اسکول گوئنگ بچوں کا ہو رہا ہے, ان پیرنٹس کا ہو رہا ہے جن کے بچے اسکول جا رہے ہیں. گورنمنٹ تو اپنی جگہ پہ جو بھی ہمارے وزیر تعلیم ہیں وہ وزیر تعلیم ہی ہیں, ان کی سیلری میں بھی 1 روپیہ کم نہیں ہو سکتا. انکریمنٹ لگا ہوگا پچھلے دسمبر میں, تو وہ تو اوپر ہی اوپر جا رہا ہے کام ان کا. ان کو پروٹوکول میں 2 گارڈ بھی زیادہ مل گئے ہوں گے, مگر جو ہماری تعلیم ہے بیسیکلی اس کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بات کرنی ہے کہ غریب آدمی مزدور کی سیلری 17,500 روپے سے 20,000 روپے کرنی ہے, تو ہم تو کر دیں گے. 4 صوبے 3 صوبے مان جائیں گے, اس صوبے نے کچھ اپنا ایک فیصلہ کرنا ہے, وہ صوبے نے ابھی آج منگل کو کرنا تھا, شاید آج منگل ہے, آج کوئی اپنا ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کی اور اس سے وہ کنٹراڈکٹری کریں گے. جو بات وہ کریں گے وہ صحیح بات کریں گے فیڈرل گورنمنٹ والے, یہ غلط کریں گے. اگر وہ غلط کریں گے یہ صحیح کریں گے. اب ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جاتے ہیں ایک دکاندار کے پاس, کہ دکاندار کو بھی پتہ ہے کہ گاہک کیسا ہے, وہ چیز کے کہتا ہے جی یہ 150 روپیہ, تو اسی 130 دے دو, تو وہ کہے گا نہیں میں 100 روپے میں لوں گا. تو پہلے سے 100 روپے والی کی قیمت کو 150 جو لگاتا ہے نا گاہک, تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ایسی کرتی ہے اور یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ بھی ایسی کرتی ہے. جو وہ کہیں گے اس کو کہیں گے نگیٹ کریں گے, جو وہ کہیں گے, اور جو یہ کہیں گے اس کو نگیٹ کریں گے. اس میں نقصان تو پھر وہی بات ہے کہ ایک عام آدمی کا ہے کہ ہم پاکستانی کا ہے. اچھا ایک بحث اور بھی ہے, یہ تو بڑا موضوع بڑا ڈیٹیل ہے, لیکن میں کیونکہ چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ دونوں کی رائے ضرور لوں.
کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر نے اب یہ ایسا کر دیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر والوں نے بیجا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا ہے، اور وہ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ جس طرح پیسے بٹورے جا رہے ہیں اس میں سارے معاملے میں، تو وہ لوگوں کے لیے پریشان کن چیز ہے۔ اب آپ اس کو نام کچھ بھی دے دیے، لوگ یہاں تک مافیا تک جو اس کو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ذمہ داری واپس اگر حکومت کے اوپر ڈال دی جائے تو ماشاءاللہ جس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں اور جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذہنی سطح کیا ہے، معیار کیا ہے، معاملات کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ ذمہ داری پوری کر سکیں گے؟ آج تاریخ میں اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ حکومت جو ہے وہ رسپانسبلٹی لیتی ہے کہ ہر پاکستان کے شہری کو جو کہ آئین میں لکھا ہے، اچھا یہ آئین وہاں تک پڑھتے ہیں جہاں تک ان کے مطلب کی بات شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ 1 سے لے کے جو 40 تک جو ہم ہوئے ہیں وہ شقیں وہ ایک عام آدمی کے مفاد میں ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر کبھی بحث نہیں ہوئی ہوگی۔ جو اس کے بعد شروع ہوتی ہیں جو سارے اپنے مفادات کے اور اپنے اس کے لیے ہوتی ہیں، صرف بحث اور اسی کے اوپر تکرار ہوتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ تو اب یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا یہ ذمہ داری پوری کر سکیں گے اگر یہ ساری ذمہ داری آپ خود لے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہیں لینی؟ جی یاسر ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے کس کے اوپر آئے گی، تو میں کہتا ہوں ہمارے یہاں صرف ایک ادارہ ہے جو ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، وہ ہے ٹی ٹی پی۔ تو میرے خیال میں ہمیں ٹی ٹی پی کو آپ کتنا بھی کرٹیسائز کرتے رہیں، لیکن اس بات کے لیے ان کی میں دل سے عزت کرتا ہوں کہ وہ فوراً اپنی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں ورنہ یہاں کوئی کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا، اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی، تو کوئی تو اپنی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، اس بات کو تو اپریشیٹ کریں۔ تو ابھی ہمارے یہاں دیکھیں ریلوے کا کتنا بڑا حادثہ ہوا، آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے پرائم منسٹر اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کہا کرتے تھے کہ فلانا ملک میں جو ہے وہ اگر ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو وزیر ریلوے استعفے دے دیتا ہے، اور تو آج ہم کو استعفے کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی وزیر ہمارا استعفے دے دے ریلوے والا، لیکن بہرحال وہی ایک چل رہی ہے۔ اچھا حکومت کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، شاید نذیر اکبر آبادی کا ہے کہ اس سے اماں نے فقط اسکول کی ہی بات کی، یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی۔ یعنی ان کے نزدیک سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ روٹی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے میرے خیال میں 25% یا 40% لوگ جو ہے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، تو پہلے وہ ان کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ کم از کم روٹی والا مسئلہ تو حل ہو ان کا۔ تو میرا خیال ہے ٹائم دینا چاہیے میں تھوڑا سا اس گورنمنٹ کو کہ یہ کم از کم چلیں، ہمارے پاس ایک ایسا وزیر اعظم تو ہے جس کا کوئی ویژن تو ہے۔ اس سے پہلے تو وزیر اعظم بات کرتا تھا کہ یار پائے بڑے اچھے ہیں تو نہاری جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، مجھے جو ہے کلچے وہاں کے اچھے لگتے ہیں۔ تو آج کم از کم کوئی ہمارا پرائم منسٹر کم از کم ایسا کوئی ویژن تو رکھتا ہے۔ اب وہ اس ویژن پہ کب عمل کرے گا، میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، شجاع حیدر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے وقت دیا۔ میجر ریٹائرڈ انور خوشی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور بات کرنی ضروری ہے جی۔ اگر اس موضوع کے اوپر بات نہیں ہوگی تو پھر شاید مسائل حل نہیں ہوں گے، دیگر معاملات ہوتی ہے، لیکن یہ معاملات حل کرنا بے حد ضروری ہے، اور اگر اس کو نہیں حل کیا گیا تو پھر یہ جو نقصانات آنے والے وقت میں ہوں گے اس کا ازالہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، بات ہوئی کچھ تعلیم کے حوالے سے، دونوں سیگمنٹ میں کوشش یہی کی جو تعلیمی معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ یہاں پر کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو کل انشاءاللہ آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت، اللہ نے کے بعد۔